اس گفتگو کو نظر انداز مت کیجیے گا، شاید کسی لمحے یہ باتیں کام آ جائیں۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کریں اس کتاب کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی، کیونکہ پوری کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ یہی قرآن ہے۔ اہل ایمان ان کی شان کیا ہے؟ یتلونہ حق تلاوتہ، اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے۔ حق ادا کر کے تلاوت قرآن کرنے والے حقیقی ایمان والے اور اجر کے مستحق ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ کے مطابق سچائی کے ساتھ بغیر معنی سمجھے قرآن کی تلاوت کرنے والے کو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، جیسا کہ الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، ان پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ قرآن کا حق نمبر 1 ایمان لائیں، اسے اللہ کی کتاب مانیں۔ نمبر 2 غور و فکر کر کے عمل کریں، یعنی سمجھ کر عمل کریں، اس میں کیا کہا گیا اس بات کو سمجھیں۔ اور نمبر 3 اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کریں۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کے صرف پڑھنے پر بھی اجر و ثواب اور اللہ کی خوشی اور رضا ملتی ہے، اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جس کو پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، بلکہ قرآن پاک سننا جس طرح تلاوت قرآن پر ثواب ملتا ہے، اسی طرح قرآن سننے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا قرآن پڑھو۔ انہوں نے انکار کیا۔ ان کے انکار پر مزید تاکیدانہ اور محبت بھرے انداز میں فرمایا کہ میرا بھی دل کرتا ہے میں کسی اور کی زبان سے یہ قرآن سنوں، لہٰذا جو شخص خود نہیں پڑھ سکتا وہ کسی اور سے سنا کرے، یا جو پڑھ بھی سکتا ہے جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی تو نازل ہوا، انہوں نے سننے کی محبت بھرے انداز میں خواہش ظاہر کی، تو یہ بھی شوق پیدا کریں کہ قرآن کو ہم سنیں، کیونکہ اس پر بھی نیکیاں اور ثواب بڑھ جاتے ہیں۔ قرآن پاک کو اچھی اور خوش آواز میں پڑھنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت صاف ستھری اور خوشبودار جگہ پر کرنا یہ مستحب ہے، اس پر ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ تلاوت نہایت عاجزی کے ساتھ کریں کہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے۔ جسم اور لباس بھی تلاوت کے وقت پاک ہو۔ اگر ممکن ہو بہتر ہو تو قبلہ رو بیٹھ کر تلاوت کریں، منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، یہ بھی قرآن کے ادب کا ایک حصہ ہے۔ ان چیزوں کا جتنا خیال کریں گے ثواب زیادہ ہوگا، کیونکہ قرآن پاک تمام کتابوں سے اشرف کتاب ہے۔ کیوں سب سے زیادہ معزز کتاب نہ ہو؟ شرافت اور عزت میں اس کے برابر کی کوئی کتاب نہیں ہے، یہ اشرف ہے، اس کی شرافت بہت بلند ہے۔ سب سے زیادہ عزت والی، شرافت والی، بلندیوں والی کتاب دنیا میں یہی قرآن ہے۔ معلوم ہوا قرآن پاک تمام اعتبار سے شرف اور فضیلت والی کتاب ہے، تمام اشراف اور فضائل کا مجموعہ ہے، لہٰذا اس کا یہی حق ہے اس کو سنیں، سمجھیں، دیکھیں، عمل کریں، خود پڑھیں، دوسروں سے سنیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مولانا احمد علی لاہوری کے استاذ محترم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان 2 چیزوں کی وجہ سے تباہی کی طرف ہیں۔
نمبر 1 قرآن سے غفلت ہے، اور نمبر 2 قرآن کی اپنی خواہش کے مطابق غلط تفسیر۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو اتنی عظیم اور اشرف کتاب دی ہے، جبکہ مسلمانوں کی اکثریت غفلت کا شکار ہے۔ ہمیں غفلت سے نکل کر صحیح ترجمہ اور صحیح تفسیروں کا مطالعہ کر کے قرآن سے تعلق جوڑنا چاہیے، اور یہ بات ذہن میں ڈال لیں کہ ہماری عقلیں ناقص ہیں، اس لیے قرآن اور صحیح احادیث کی بات ہمیں سمجھ آئے تب تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ ٹھیک ہے، اور اگر ہمیں قرآن یا صحیح احادیث کی کوئی بات سمجھ نہ آئے تب بھی 100% ہی وہ ٹھیک ہیں، الحمدللہ۔ ہمیں اپنی عقل کو الزام دینا چاہیے کہ اس بات کی، قرآن کی یا حدیث کی حکمت اور فوائد سمجھنے سے ہماری عقل ہی قاصر ہے، وہ پھر بھی 100% ٹھیک ہے۔ تو چند تراجم قرآن اور تفاسیر قرآن کے نام آج کے لوگوں کے سمجھنے کے لیے جو آسان ہیں اردو زبان میں، ان میں مفتی محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، تفسیر عثمانی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اسی طرح حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ و تفسیر، اسی طرح آسان ترجمہ قرآن مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، اسی طرح معارف القرآن مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح تبیان الفرقان حکیم العصر عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح معالم العرفان حضرت صوفی عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کا مطالعہ کیا جائے اور قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کو پڑھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے علاوہ بھی اور صحیح تفاسیر موجود ہیں، تو یہ میں نے اختصار کے طور پر چند تفسیروں کا نام بول دیا ہے، تو ان کے علاوہ بھی اور ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہماری نسلوں کو اپنے قرآن کے لیے قبول و مقبول فرمائیں، اور قرآن کی خدمت کے لیے ان کے اسباب پیدا فرمائیں، اور اسی قرآن کے سلسلے میں جڑے رہنے کے لیے انہیں آسانیاں میسر فرمائیں، سہولتیں نصیب فرمائیں۔